اسراء اور معراج کے بعد حضور کو ایک عالمی شان دی گئی، اسی طرح اب بتایا گیا کہ قرآن عالمی ہدایت کا ایک پیغام ہے۔ واقعہ اسراء و معراج حضور کی شان کا بیان ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ایک اور اب قیادت عالمی ایک ہی رہے گی۔ اس طرح فرمایا کہ قرآن بھی اب دعوت عام ہے، ایک ہے۔ ان حاضر قرآن یہدی، یہی قرآن، ان حاضر قرآن یہدی، یہی قرآن۔ آپ سب حضرات کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں یہی قرآن، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہی قرآن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی قرآن جو آپ کے سامنے کھلا ہے، جو آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، یہی قرآن۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن ہی قرآن ہے، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ جب کہا گیا ان حاضر قرآن، یہی قرآن، یہ قرآن، یہدی للذی یا اقوام، یہی قوموں کی ہدایت ہے، یہی قوموں کے لیے روشنی ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی قرآن۔ اس میں بتایا گیا اے دنیا کے لوگوں، تو مشرق کے ہو یا مغرب کے، عالم سطح پر، تو مکہ کے ہو یا بیت المقدس، کہاں کے، کہیں کے بھی ہو، دنیا میں تو کہیں کے بھی ہو، قرآن جو پیغام ہدایت ہے وہ یہی قرآن ہے جو دنیا میں جمع ہوا، لوگوں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن ہے۔ قرآن کا اور کوئی تصور نہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن صحیح ہے تو وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا، یا وہی قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس محفوظ رکھا ہے۔ جب کہہ دیا یہی قرآن، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے جمع ہے، خدا کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ وہی قرآن ہے جو وہاں تھا، اور وہی قرآن ہے جو نور اترا تھا، وہی قوم ہے جو قرآن ہے جو صحابہ نے جمع کیا تھا، وہی قرآن پہلے پڑھا گیا تھا اور اب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا اور کوئی تصور نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہو۔ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں جب ایران میں پہنچا تو ایران کے پرانے کتب خانوں میں، مشہد کے کتب خانوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے وہ مینوسکرپٹس دیکھے، قرآن کے پرانے دور کے مسودے جو لکھے ہوئے تھے، اس میں اتنی دستاویزات اور اتنے یہ پرزے لکھے ہوئے دیکھے قرآن پاک کے۔ مجھے شوق تھا کہ میں ان پرانے کتب خانوں میں جو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور مشہد کی لائبریریاں اور کتب خانے ناز کرتے کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو میں اسی میں تھا کہ مشہد میں مجھے ایک قرآن ملا جو کوفی، خط کوفی میں لکھا ہوا تھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک کے آخر میں لکھا ہوا تھا کتبہ علی بن ابی طالب، یہ علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو اس قرآن کو جب پڑھا تو وہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن مجھے وہاں ملا جو پورا لکھا ہوا تو نہیں تھا، تقریباً آدھے کے قریب تھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کتبہ حسن بن علی، اس کو علی کے بیٹے حسن نے لکھا ہے، اور وہ جتنا بھی تھا تو اعلیٰ تھا، لیکن اس کی ترتیب بھی یہی تھی۔ تو بھائیو، معراج کے عقیدے کے ساتھ آپ کو جب سارے منزلیں طے ہوئیں اور سارے سبق سامنے آئے تو آخر میں کہا گیا ان ھذا القرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب ذرا غور کریں، ان ھذا القرآن کا کیا معنی؟ ان ھذا القرآن کا معنی کیا ہے؟ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن،
حاضہ آتا ہے اشارہ قریب کے لیے. یہ کہاں کہا گیا تھا؟ اشارہ بعید کے لیے. ہاں کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب شروع کی فرمایا سورہ الفاتحہ کے بعد جب قرآن کریم کا آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہے. تو وہاں جو اشارہ بعید تھا وہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہی کتاب یعنی یہ نہیں کہا یہی وہی کتاب اب اس میں شک نہیں. تو جس کو ذالکہ کہا گیا اس واقعہ اسراء کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بات کو ختم کیا اب اشارہ قریب آ گیا ان ھذا القرآن بے شک یہی قرآن یعنی ذالکہ اور ھذا میں اب کوئی فرق نہیں. جو قرآن لوح محفوظ میں تھا وہی آپ کے پاس ہے وہی آپ کے ہاتھ میں. اس انتظار میں رہنا کہ صحیح قرآن وہی ہے جو حضرت مہدی کے پاس ہے. تو میں واقعہ کی تاریخ میں بحث نہیں کرتا کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اگر یہی کہا جائے کہ وہ قرآن ان کے پاس ہے تو سوال ابھرتا ہے کہ جب وہ قرآن محدود ہو گیا اور 1500 سال ہو رہے ہیں تو وہ ہدایت پھر کن کی کرے گا؟ چھپے لوگوں کی یا جو دنیا میں ہے؟ تو دنیا میں تو یہی ہے, مسلمانوں کے پاس تو یہی ہے, غیر مسلموں کے پاس بھی یہی ہے, دنیا میں پیغام بھی اسی کا. تو جو قرآن پاس ہے جو لوگوں کے لیے ہے وہ تو پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے. رمضان میں سارا پڑھا جاتا ہے اور لوگ قرآن کے جمع ہوتے ہیں. اور جو کسی غار میں پڑھا ہو آپ سوچیں کہ وہ جہان کے لیے ہدایت کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کو پڑھنے کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب مہدی آئیں گے تو لوگ پڑھیں گے. تو مہدی جب آئیں گے تو وہ تو قیامت کا نشان ہوں گے, پھر تو کچھ وقت کے بعد دنیا کی سب پھیر دی جائے گی. تو وہ قرآن پیغام میں ہدایت ہونا کن کے لیے؟ جواب یہی ملتا ہے چند لوگوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین, یہ قرآن پاک ہدایت ہے یہ سب کے لیے. Message TV. This is your channel. This is your channel.